احسان شاہ نے تاجاں کو دیکھا اور لمحے بھر تک ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا، پھر رحمتی کی جانب متوجہ ہوا۔ رحمتے، اسے ساتھ کے کمرے میں پہنچا کر باہر سے دروازہ بند کر دے، تینوں کہیں اور نہیں جانا، دروازے پر ہی رہنا ہے۔ رحمتے نے کچھ نہ کہا، خاموشی سے مڑی اور تاجاں کے ساتھ باہر چلی گئی۔ دونوں کے جانے کے بعد رحیم داد نے بے قرار ہو کر پوچھا، تاجاں تو آ گئی، پر اس کے آنے سے کیا ہوگا؟ مجھے اس سے کیا لینا؟ تجھے اس سے کچھ نہیں لینا، پر جمیلہ کو تو اس کی سخت ضرورت ہے۔ احسان شاہ نے قہقہا لگایا۔ چپ کر کے دیکھتا جا، احسان شاہ نے قدر تامل کے بعد پر اعتماد لہجے میں کہا۔ تھوڑی دیر میں جمیلہ بھی یہاں آ جائے گی۔ کیا فیقہ اسے بھی اٹھا کر لائے گا؟ نہیں، وہ یہاں اپنی مرضی سے آئے گی، احسان شاہ نے زور دے کر کہا۔ اسے یہاں آنا پڑے گا۔ رحیم داد کو احسان شاہ کی بات پر یقین نہ آیا، لیکن وہ خاموش رہا۔ اس کی آنکھوں میں استعجاب جھلک رہا تھا، اس کے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے کلبلا رہے تھے، مگر احسان شاہ کا کہا بالکل درست نکلا۔ تاجاں کو پہنچے ہوئے گھنٹہ سوا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ نادر خان کمرے کے اندر آیا۔ اس کے ہمراہ جمیلہ بھی تھی۔ رحیم داد ششدر رہ گیا، اس کی رگوں میں خون جمنے لگا۔ آتش دان میں دہکتے ہوئے انگاروں کی سرخ روشنی میں جمیلہ کا خوبصورت چہرہ تمتما رہا تھا۔ بالوں کی ایک لٹ بکھر کر ماتھے پر جھول رہی تھی، بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں جھنجھلاہٹ اور غصے کی تیز چمک تھی۔ وہ سفید اونی دوشالہ اوڑھے ہوئے تھی۔ وہ احسان شاہ کے روبرو سر اٹھا کے کھڑی ہو گئی۔ احسان شاہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی، مسکرایا اور بے تکلفی سے بولا، آخر تو آ ہی گئی۔ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ اور کھل اٹھی۔ کھڑی کیوں ہے؟ بیٹھ جا، سردی سے ٹھٹرتی ہوئی آئی ہے، ذرا گرم ہو جا۔ میں یہاں بیٹھنے نہیں آئی ہوں، جمیلہ نے بپھرے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ بتا تاجاں کہاں ہے؟ فکر نہ کر، وہ یہیں ہے اور بہت آرام سے ہے، اسے کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، وہ تجھے خود بتا دے گی۔ میں اسے ملنا چاہتی ہوں اور اب بھی ملنا چاہتی ہوں۔ اس کے لہجے میں بڑی سوزش تھی۔ رحیم داد نے نرم لہجے میں اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ تو بالکل فکر نہ کر، تاجاں ٹھیک ٹھاک ہے۔ جمیلہ نے سر کو خم دے کر رحیم داد کو قہرآلود نظروں سے دیکھا، مگر کوئی بات نہ کی۔ احسان شاہ کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، شاہ جی، مجھے ٹھیک ٹھیک بتا، تو نے تاجاں کو کہاں رکھا ہے؟ مجھے پہلے اسے ملنا ہے۔ ضرور مل لے، اپنا اطمینان کر لے۔ احسان شاہ نے جمیلہ کے لہجے کی تلخی پر کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا، زیر لب مسکراتا رہا۔ اس سے ملنے اور اطمینان کرنے کے بعد یہاں واپس آ جانا۔ اس نے آواز میں نرمی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ تو اسے واپس لینے ہی کے لیے یہاں آئی ہے نا؟ میں اسے لینے ہی کے لیے آئی ہوں اور اسے لے کر ہی جاؤں گی۔ ضرور لے جا۔ احسان شاہ کا لہجہ بدستور نرم اور شگفتہ تھا، پر اس سے مل تو لے۔ احسان شاہ نے رحمتے کو بلایا اور جمیلہ کو اپنے ہمراہ لے جانے کا حکم دیا۔ جمیلہ کے جانے کے بعد احسان شاہ نے نادر خان سے دریافت کیا، نادر یہ تو بتا، تو جمیلہ کو یہاں لایا کیسے؟ چودھری یہ راز جاننے کے لیے بہت بے چین ہے، دیکھ تو کیسا حیران پریشان بیٹھا ہے۔ وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ وہ ایسا ہوا جی، جنت نے چپکے سے دروازہ کھول دیا تھا، نادر خان نے بتایا۔ فیقہ آرام سے اندر پہنچا، تاجاں بے خبر سو رہی تھی۔ اس نے نزدیک پہنچ کر تاجاں کا جھٹ منہ دبا دیا، اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور ایسی خاموشی سے باہر لے گیا کہ کمرے میں سوئی ہوئی زنانیوں میں سے کسی کو ذرا بھی پتہ نہ چلا۔ پر جنت تو جاگ رہی تھی نا؟ رحیم داد نے پوچھا۔ بالکل جاگ رہی تھی جی، بلکہ فیقہ کے پہنچنے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اسے کہہ جو رکھا تھا، نادر خان نے رحیم داد کو بتایا۔ جب فیقہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تاجاں کو جیپ میں ڈال کر لے گیا، تب جنت میرے پاس آئی۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی، اس نے سب کچھ مجھے بتا دیا۔ جمیلہ اس وقت کہاں تھی؟ احسان شاہ نے دریافت کیا۔ وہ جی اوپر اپنے کمرے میں سو رہی تھی، نادر خان گویا ہوا۔ جنت کی زبانی جب مجھے یہ پتہ چل گیا کہ فیقہ تاجاں کو اٹھا کر لے گیا ہے، تب مہربان علی کی ہدایت پر میں زمیندارنی کے پاس گیا۔ جنت میرے ساتھ تھی،
اس نے ذمہ کو جگایا اور صاف صاف بتا دیا کہ تاجہ کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ بدحواس ہو گئی، گھبرائی ہوئی نیچے اتری اور اس کمرے میں گئی جہاں تاجہ مائیاں بیٹھی تھی۔ تاجہ کو وہاں نہ پا کر وہ پریشان ہو گئی۔ اس نے کوئی شور شرابہ تو نہیں کیا؟ رحیم داد نے قرید کر پوچھا۔ نہیں جی، وہ بالکل چپ کر کے رہ گئی۔ اس نے کسی کو بھی تاجہ کے بارے میں کچھ نہ بتایا، جنت کو بھی منع کر دیا۔ وہ وہاں زیادہ دیر ٹھہری نہیں، فوراً مہمان خانے میں آ گئی۔ میں اور جنت اس کے ساتھ ساتھ تھے۔ ساری زنانیاں بے خبر سوتی رہیں، انہیں کچھ بھی پتہ نہ چلا۔ مہمان خانے میں پہنچ کر تو اس نے تجھ سے بھی پوچھ تاچھ کی ہوگی؟ احسان شاہ نے استفسار کیا۔ پہلے تو جی وہ جنت سے پوچھ تاچھ کرتی رہی، پر اس نے زیادہ گل بات نہ کی۔ اسے جلد ہی واپس کمرے میں بھیج دیا، ساتھ ہی یہ ہدایت کی کہ خاموشی سے اپنی جگہ پر جا کر لیٹ جائے اور پوری طرح کوشش کرے کہ تاجہ کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہ چلے۔ نادر خان سنبھل کر ایک ایک تفصیل بیان کرتا رہا۔ جنت کے جانے کے بعد زمیندارنی نے مجھ سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ تاجہ کو کون اٹھا کر لے گیا ہے۔ رحیم داد زیادہ دیر خاموش نہ رہ سکا۔ تو نے کیا بتایا؟ میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا، شاہ جی کے بندے تاجہ کو اٹھا کر جیپ میں لے گئے ہیں۔ جمیلہ نے تجھ سے یہ نہیں پوچھا؟ تجھے کیسے پتا چلا؟ اس نے مجھ سے یہ گل پوچھی تھی، نادر خان نے جواب دیا۔ میں نے اسے بتایا، تاجہ کو اٹھا کر لے جانے کے بعد شاہ جی کا ایک کرندہ میرے پاس مہمان خانے میں آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بھرا ہوا پستول تھا۔ اس نے مجھے کہا، زمیندارنی اگر تاجہ کو واپس لانا چاہتی ہے تو وہ شاہ جی کی حویلی پہنچ جائے، نہر کے کنارے جیپ کھڑی ہے، وہ اسے لے جائے گی۔ کیا تیرے پاس شاہ جی کا کوئی کرندہ سچ مچ آیا تھا؟ رحیم داد نے پھٹی ہوئی آنکھوں سے پوچھا۔ رحیم داد کے احمقانہ سوال پر احسان شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، مگر نادر نے نہایت متانت سے کہا، میرے پاس آنا شانا کس کو تھا جی؟ میں نے تو مہربان علی کی ہدایت پر یہ بات زمیندارنی سے کہی تھی۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا۔ یہ سنتے ہی اس کا تو برا حال ہو گیا، دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کے بولی، یہ کیا ہو گیا نادر؟ میری تو سمجھ کام نہیں کر رہی۔ کل تاجہ کی جنج آ رہی ہے، جب تاجہ ہی نہ ہوئی تو کیسے بیاہ ہوگا؟ میں سب کو کیا جواب دوں گی؟ یہ کہتے کہتے جی وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ وہ تو بالکل پاگل ہو گئی ہوگی، رحیم داد نے کہا۔ پاگل تو جی سے ہونا ہی تھا، نادر خان بولا۔ میں نے پہلے تو اسے دلاسا دیا، جب اس نے رونا بند کیا تو مشورہ دیا کہ اب تو بے عزتی سے بچنے کی یہی صورت ہے، شاہ جی کے پاس چلا جائے اور تاجہ کو واپس لانے کے لیے منت سماجت کی جائے۔ ساتھ ہی میں نے زور دیا کہ وقت بہت کم ہے، جو کرنا ہے جلد سے جلد کرنا ہے۔ تاجہ کو سویرا ہونے سے پہلے ہی واپس آ جانا چاہیے، ورنہ بات سارے پنڈ میں پھیل جائے گی، جنج آئی بھی تو واپس چلی جائے گی۔ رحیم داد نے دریافت کیا، یہ سن کر وہ تجھ سے ناراض تو نہیں ہوئی؟ پتہ نہیں جی اس نے میرے بارے میں کیا سوچا۔ نادر خان کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ میری باتیں سنتے ہی وہ ہاتھوں سے منہ چھپا کر ایک بار پھر رونے لگی۔ میں چپ کر کے بیٹھا رہا، پر ذرا ہی دیر بعد وہ ایک دم اٹھ کر کھڑی ہوئی اور یہاں آنے کے لیے تیار ہو گئی۔ میرے ہمراہ وہ مہمان خانے سے باہر نکلی۔ جیپ بھی تب تک تاجہ کو ادھر پہنچا کر واپس آ گئی تھی۔ زمیندارنی میرے ساتھ اس میں سوار ہو گئی۔ احسان شاہ پوری رویداد سن کر بولا، نادر تو سچ مچ بہت کام کا بندہ ہے۔ وہ رحیم داد کی جانب متوجہ ہوا۔ چودھری تو نادر کو تکڑا انعام دینا، اس نے زبردست کام کیا ہے۔ کام تو اس نے نام ہی کا کیا ہے، رحیم داد نے بے ساختہ کہا، اسے ضرور انعام ملے گا۔ شاہ جی تیری بات خالی نہیں جائے گی، فکر نہ کر۔ احسان شاہ نے نادر خان کو جلد ہی رخصت کر دیا۔ نادر اب تو مہربان علی کے پاس جا، وہ تیرا انتظار کر رہا ہوگا۔ یہ کہتے کہتے وہ ٹھٹکا، اور دیکھ باہر رحمتیں ہوگی، اس سے کہے کہ جمیلہ کو یہاں بھیج دے۔ نادر خاموشی سے چلا گیا۔ لے چودھری تیرا کام تو بن گیا، احسان شاہ نے ہنس کر رحیم داد سے کہا۔ رحیم داد سادگی سے بولا، سچ پوچھ تو اب تک سمجھ نہیں آئی، کیا کام بنا؟ گھبرا نہیں، جمیلہ کو آنے دے، تھوڑی دیر میں سب کام پورا ہو جائے گا
اور تجھے بھی سب پتہ چل جائے گا۔ رحیم داد گم سم بیٹھا رہا۔ اس کی سانس کی رفتار تیز ہو گئی تھی۔ وہ بے چینی کے عالم میں بار بار پہلو بدلنے لگا۔ ٹھہر ٹھہر کر دروازے کی جانب دیکھتا۔ کمرے میں سکوت تھا۔ احسان شاہ بھی چپ تھا۔ جمیلہ شکست خوردہ انداز میں کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ سوگوار تھا، آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ وہ نڈھال اور بہت تھکی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر کرسی کھسکائی اور احسان شاہ کے روبرو بیٹھ گئی۔ رحیم داد کی جانب کوئی توجہ نہ دی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، چہرے پر دکھ کے سائے منڈلا رہے تھے۔ تاجاں سے مل لی؟ وہ ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ احسان شاہ نے جمیلہ سے پوچھا۔ ہاں، میں اس سے مل لی، جمیلہ نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری، نظریں اٹھا کر احسان شاہ کی جانب دیکھا۔ تینوں پتہ نہیں شاہ جی، وہ مجھے اپنی ماں کی طرح پیار کرتی ہے۔ چھوٹی سی تھی تو اس کا پیو مر گیا، بعد میں اسے میں نے ہی پالا۔ پچھلے 7 سال سے میرے ہی پاس ہے، مانو اب تو میری ہی دھی ہے۔ اس کے لہجے میں فریاد کا انداز تھا۔ شاہ جی، تو نے ٹھیک نہیں کیا۔ تو اسے کیوں برباد کرنا چاہتا ہے؟ اس کا تو کیول ایک رانڈ ماں کے سوا اور کوئی بھی نہیں۔ میں نے تو اس سے کچھ نہیں لینا، احسان شاہ نے بے نیازی سے کہا۔ تو چاہے تو وہ تیرے ساتھ واپس جا سکتی ہے، اس کی زندگی برباد ہونے سے بھی بچ سکتی ہے۔ سب کچھ تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ شاہ جی، پھر تو کیا چاہتا ہے؟ جمیلہ کی آواز بھرا گئی۔ میں تاجا کو برباد ہونے سے بچانے کے لیے تیری ہر بات ماننے کو تیار ہوں۔ اس نے کسی مزاحمت کے بغیر احسان شاہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ وہ اس کے پاس آنے سے پہلے ہی شاید یہ فیصلہ کر چکی تھی۔ اس نے قدر تھیکے لہجے میں کہا، میں تاجا کو اپنے ساتھ لے کر ہی جاؤں گی۔ جمیلہ کی آواز گلوگیر ہو گئی۔ اس نے سر جھکا لیا، آنکھوں میں ستارے جھلملائے اور ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اس نے بے قرار ہو کر اپنا چہرہ چھپا لیا۔ کمرے کی گہری خاموشی میں اس کی سسکیاں ابھر رہی تھیں۔ آتش دان میں سلگتے ہوئے انگاروں پر راکھ کی تہ جم گئی تھی۔ احسان شاہ نے قریب رکھے ہوئے پوکر کا دستہ پکڑا اور لوہے کے آنکڑے سے انگارے کو ریدنے لگا۔ انگاروں کی آنچ تیز کرنے کے بعد اس نے پوکر ایک طرف رکھ دیا، مڑ کے جمیلہ کو دیکھا، بے رخی سے بولا، اس طرح ٹسوے بہانے سے کام نہیں چلے گا۔ اس کا لہجہ تند ہو گیا۔ تاجا کو واپس لے جانے کے ارادے سے آئی ہے تو ٹھیک سے گل بات کر۔ کیا چاہتا ہے تو؟ جمیلہ کی شکستہ آواز ابھری۔ میں یہ چاہتا ہوں، نہ تو اپنی زمین بی کرے گی اور نہ کوٹلہ ہرکشن چھوڑ کر لاہور جائے گی۔ احسان شاہ کے لہجے میں گونج اور دبدبا تھا۔ تیرے سارے منصوبوں کا مجھے اور چودھری کو پتہ چل چکا ہے۔ اس نے قہرآلود نظروں سے جمیلہ کو دیکھا۔ اس کا چہرہ درست ہو گیا، ہونٹوں پر زہرخند نمودار ہوا۔ اب بیٹھی ٹسوے بہا رہی ہے؟ جب تو لاہور جانے کے لیے اپنے وکیل رندھاوا سے چپکے چپکے اسکیمیں بنا رہی تھی، تب یہ نہ سوچا تو کیا کرنے جا رہی ہے؟ چودھری کو مغالطے میں رکھ کر کس طرح دھوکہ دے رہی ہے؟ میں کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کر رہی۔ اس نے سر اٹھا کے تھیکی نظروں سے احسان شاہ کو دیکھا۔ میں اگر اپنی زمین بیچنا چاہوں اور لاہور جا کر رہنا چاہوں تو یہ دھوکہ کس طرح ہوا؟ میں اپنی مرضی کی مالک ہوں۔ تو یا چودھری اس بارے میں مجھ سے پوچھنے والا کون ہوتا ہے؟ زیادہ تیزی نہ دکھا، احسان شاہ نے ڈپٹ کر کہا۔ یہ بتا اور صاف صاف بتا، تاجا کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہے یا نہیں؟ تجھے پہلے ہی بتا چکی ہوں، میں اسی کارن یہاں آئی ہوں۔ جمیلہ کی آواز پھر بجھ گئی۔ میں اسے اپنے ساتھ لے کر ہی جاؤں گی۔ ضرور سے لے جا، خوشی سے لے جا۔ احسان شاہ کا لہجہ نرم پڑ گیا۔ پر تاجا کے بیاہ سے پہلے تیرا چودھری کے ساتھ نکاح ہوگا۔ جمیلہ کرسی پر پتھر کی طرح بیٹھی رہی۔ اس کے ذہن میں منڈلاتا ہوا جذبات کا سیلاب چہرے پر دھوپ چھاؤں بن کر لہرا رہا تھا، مگر احسان شاہ نے اسے زیادہ دیر غور کرنے کا موقع نہ دیا۔ تجھے جو کچھ طے کرنا ہے جلدی کر، ٹائم کم ہے۔ سویرا ہو گیا تو تاجا کو واپس لے جانے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ بات پنڈ میں پھیل گئی تو آئی ہوئی جنج واپس چلی جائے گی۔ پوری طرح یہ سوچ لے۔ جمیلہ نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے۔ احسان شاہ کی درستی پر اس نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا،
شاہ جی، جیت تو ہمیشہ تیری ہی ہوتی ہے۔ اس نے گہری سانس بھری۔ میں تاجا کو لے کر ہی جاؤں گی۔ تاجا کو بلا لے، میں نے جلد سے جلد پنڈ پہنچنا ہے۔ تاجا بھی آ جائے گی؟ احسان شاہ کے ہونٹوں پر زہرخند تھا۔ اور اس کے یہاں آنے سے پہلے چودھری کے ساتھ تیرا انتظام بھی تو ہوگا۔ نکاح ابھی ہوگا۔ بول، کیا کہتی ہے؟ میں نے کیا کہنا ہے؟ اس نے مڑ کر خون خوار نظروں سے رحیم داد کو دیکھا۔ رحیم داد نے گھبرا کے نگاہیں نیچی کر لی۔ جمیلہ چند لمحے تک ہانپنے کے سے انداز میں گہری گہری سانسیں بھرتی رہی۔ میں نے تو تاجا کو یہاں سے لے کر ہی جانا ہے۔ میں اسے وچن دے کر آئی ہوں۔ اس کے لہجے میں درد کی کسک تھی۔ احسان شاہ نے مزید بات نہ کی، فوراً مہربان علی اور نادر خان کو بلایا۔ ان کے ہمراہ مسجد کا ملا بھی تھا، جسے مہربان علی نے عشاء کی نماز کے بعد ہی بلوا لیا تھا۔ وہ پہلے سے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ اس نے نکاح نامہ تیار کر رکھا تھا۔ اسٹامپ پیپر پر جمیلہ کی زمین کی بی کا رحیم داد کے ساتھ معاہدہ بھی لکھا ہوا اس کے پاس موجود تھا۔ ملا نے احسان شاہ کے حکم پر رحیم داد کا جمیلہ سے نکاح پڑھایا۔ نادر خان نے جمیلہ کی جانب سے وکیل کے فرائض انجام دیے۔ احسان شاہ اور مہربان علی گواہ بنے۔ ایجاب و قبول ہوا۔ رحیم داد کے ساتھ جمیلہ نے بھی ہنکاری بھری۔ نکاح نامے پر دستخط بھی کر دیے۔ مسجد کے ملا، رحیم داد، احسان شاہ، مہربان علی اور نادر خان نے بھی دستخط کر دیے۔ نکاح کے بعد مہربان علی نے زمین کی بی کی دستاویز جمیلہ کے سامنے پیش کی۔ جمیلہ کی آنکھیں آتشدان کے انگاروں کی مانند دہک رہی تھیں۔ اس نے نہ کوئی میخ نکالی، نہ کسی برہمی کا اظہار کیا۔ رحیم داد نے دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ سامنے مسہری پر جمیلہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ خشک اور مٹیالہ پڑ گیا تھا۔ اس نے ویران نظروں سے رحیم داد کو دیکھا اور سپاٹ لہجے میں بولی، تو جو چاہتا تھا وہ ہو گیا۔ اس نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ 2 بجنے والے ہیں۔ تاجا کو جلد سے جلد واپس پہنچنا ہے۔ ابھی سویرا ہونے میں بہت دیر ہے، رحیم داد نے بمشکل کہا اور کھویا کھویا سا جمیلہ کے قریب بیٹھ گیا۔ اسے سب کچھ خواب سا لگ رہا تھا۔ جمیلہ اب اس سے کچھ دور نہیں تھی۔ وہ جمیلہ جس کے بارے میں وہ مسلسل سوچتا رہا تھا، جسے حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کے منصوبے بناتا رہا تھا، اس کے اتنی قریب تھی کہ وہ اس کے تلاویز چہرے کو جی بھر کے دیکھ سکتا تھا، اس کے شاخ گل کی طرح مہکتے جسم کی خوشبو سونگھ سکتا تھا، اسے چھو سکتا تھا۔ اب وہ اس کی منکوہہ تھی، شریک حیات تھی۔ وہ اور اس کی تمام جائیداد اس کی تھی، مگر اتنی بڑی کامیابی کے باوجود اسے یکسوئی اور اطمینان قلب حاصل نہ تھا۔ وہ خوفزدہ اور گھبرایا ہوا تھا۔ رحیم داد نے کسی نہ کسی طرح خود کو سنبھالا اور اسے منانے کی کوشش کی۔ بہت ناراض معلوم ہوتی ہے۔ اس نے لہجے میں حلاوت اور نرمی پیدا کی۔ پہلے میری پوری گل سن لے، میں یہ نہیں چاہتا تھا، مگر جمیلہ نے اسے آگے بولنے کا موقع نہ دیا۔ تیوری پر بل ڈال کر بے رخی سے گویا ہوئی۔ مجھے پتا ہے تو کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا، اب بتانے کے لیے رہ کیا گیا ہے؟ نہیں، تجھے کچھ پتا نہیں۔ بات اس طرح نہیں جس طرح تو سوچ رہی ہے۔ رحیم داد کا لہجہ بدستور نرم تھا، اس میں معذرت تھی، عاجزی تھی۔ فضول گلہ نہ کر، جمیلہ نے بیزاری سے کہا۔ چودھری، میں ہار گئی؟ شاہ جی جیت گیا، تو بھی جیت گیا۔ میں تو صدا سے ہارتی رہی ہوں، مجھ ابھاگن کے ہاتھ میں جیت کی ریکھا ہی نہیں ہے۔ رحیم داد کھسک کر اور قریب ہو گیا اور ہاتھ بڑھا کر جمیلہ کے نرم و نازک رخساروں کو ہولے سے تھپکتے ہوئے بولا، بہت ناراض لگتی ہے۔ میں تو کنجری ہوں، کنجری کی کیا ناراضی، کیا خوشی؟ جمیلہ کے لہجے میں تلوار کی کاٹ تھی۔ رات گزرتی جا رہی ہے اور مجھے سویرا ہونے سے پہلے پہلے تاجا کو لے کر پنڈ میں واپس جانا ہے۔ میں تو برباد ہو چکی، پر اس کا جیون برباد نہیں ہونے دوں گی۔ نہ تو برباد ہوئی اور نہ تاجا ہوگی، رحیم داد نے مسکرا کر کہا۔ اب وہ اپنی بدحواسی اور سراسیمگی پر قابو پا چکا تھا۔ تو فکر نہ کر، تاجا بہت شان سے بیاہ کر اپنی سسرال جائے گی۔ چودھری، بکواس بند کر، مجھے تیری کوئی گل بات نہیں سننی۔
उसने बेजारी से रहीमदाद को झड़क दिया। मुझे यहाँ ज़्यादा देर नहीं ठहरना। उसने गहरी सांस भरी। चौधरी, दरवाज़ा बंद कर दे। रहीमदाद खामोशी से उठा और दरवाजे की जंजीर चढ़ा दी। 3 बज चुके थे। कोहर में लिपटी हुई रात धुआं धुआं थी। हर तरफ सन्नाटा था, वीरानी थी। रहीमदाद कमरे से बाहर निकला। उसके अक़ब में जमीला थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा उजड़ के खंडर बन गया था, रोशन आंखों के चिराग बुझ गए थे। वो रहमते के साथ सीधा ताजा के पास गई। उसे देखते ही ताजा सिसकियां भरने लगी। जमीला ने बढ़ के उसे सीने से लगाया। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा, मगर उसने जल्द ही खुद को संभाला, ताजा का हाथ पकड़ा और उसके साथ कमरे से बाहर आ गई। रहीमदाद और नादिर खां बरामदे ही में मिल गए। चारों हवेली के बड़े फाटक से गुजरे। जीप तैयार खड़ी थी। नादिर खां पिछली नशिस्त पर जमीला और ताजा के साथ बैठा। जीप का इंजन गुरगुराता हुआ स्टार्ट हुआ और जीप तेजी से रवाना हो गई। रात के पिछले पहर वो कोटला हरकिशन में पहुंच गए। जमीला ने जीप नहर के किनारे दरख्तों के एक झुंड के नीचे रुकवाई। हर तरफ कोहर का गुबार फैला था। गांव सो रहा था। जमीला जीप से नीचे उतरी। उसने ताजा का बाजू थाम कर नीचे उतरने में मदद की। ताजा अभी तक सहमी हुई थी। उसे कुछ खबर न थी कि रात के अंधेरे में उसे अगवा करके एहसान शाह की हवेली में क्यों ले जाया गया। न ये मालूम था कि जमीला उसे किस तरह वापस लाई। वो खामोश और सरासीमा थी। रहीमदाद जीप से उतर के जमीला के पास पहुंचा और प्यार से उसका शाना थपकते हुए तसल्ली देने की कोशिश की। ताजा की तो बिल्कुल फिक्र न कर, नादिर खां उसे जन्नत के पास आराम से पहुंचा देगा। उसने हौले से जमीला के नरम व गुदाज बाजू को उंगलियों से दबाया। तू मेरे साथ चल। जमीला ने पलट कर उसे तीखी नजरों से देखा। बेजारी से बोली, चौधरी, अब तू अपने कमरे में जाकर सो। सवेरे तुझे कई जरूरी काम करने हैं। रहीमदाद ने कोई जवाब न दिया, चुपचाप आगे बढ़ा। वो जमीला की बेरुखी पर कबीदा खातिर न हुआ। अपनी कामयाबी पर खुशी से वारफ्ता आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेहमान खाने के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाज़ा खुला था। उसने सहन उबूर किया और दबे कदमों हवेली के अंदर पहुंच गया। जमीला ने जीप के ड्राइवर को वापस जाने का इशारा किया। जीप मुड़ी और एहसान शाह के गांव पीरावाला की सिमत दौड़ने लगी। जमीला ने नादिर खां को एक तरफ ले जाकर सरगोशी में हिदायत की कि वो जन्नत के पास जाए और निहायत एहतियात से उस कमरे का दरवाज़ा खुलवाए जहां ताजा मांझे बैठी हुई थी। जमीला ने ताजा को अपने पहलू से करीब कर लिया। ताजा के हल्दी में रंगे हुए मांझे के जर्द और मलगजे कपड़ों से बुटने और पसीने की मिली जुली बू उठ रही थी। हर तरफ हू का आलम था। सर्दी बढ़ गई थी। दोनों सर्दी से थरथराती कोहर की धुंध में लिपटी संभल संभल कर बढ़ती रही। जब घर के पिछवाड़े पहुंची तो उन्होंने चिराग की जर्द जर्द रोशनी में देखा जन्नत दरवाज़ा खोले दहलीज पर खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। नादिर खां दरवाजे के बाहर अंधेरे में खामोश खड़ा था। जमीला ने ताजा को सहारा दिया और उसके साथ साथ कमरे में दाखिल हो गई। जन्नत ने आहिस्ता से दरवाज़ा बंद किया, कुंडी लगाई और ताला डाल लिया। कमरे के एक गोशे में पर्दा पड़ा था। पर्दे के दूसरी तरफ मेहमान, औरतें और बच्चे गहरी नींद सो रहे थे। किसी को कानों कान खबर न हुई कि ताजा कब कमरे से गई और किस वक्त वापस आई। जमीला ताजा के पास ज्यादा देर न ठहरी। एहतियात से कदम उठाती हुई बाहर निकली, हवेली में गई और जीने की सीढ़ियां तय करके अपने कमरे में दाखिल हुई। नैना और गुड्डू लिहाफ में दुबके हुए सो रहे थे। जमीला का बदन सर्दी से कपकपा रहा था। उसने बिस्तर पर दराज होकर लिहाफ अपने ठठरते हुए जिस्म पर डाल लिया। जिस्म में हिद्दत और हरारत पैदा हुई तो उसे एहसान शाह की हवेली की एक एक बात कचूके लगाने लगी। वो बेकरार होकर रोने लगी। सुबह हो गई। नीलगू कोहर का गाढ़ा गाढ़ा गुबार फैलने लगा। रात अब रुखसत हो चुकी थी। दूधिया रोशनी धीरे धीरे फिजा में फैलती जा रही थी। सूरज मशरकी उफक पर उभरने लगा। कोहर में लिपटी मटियाली धूप मुंडेरों पर झलकने लगी। हवेली में रफ्ता रफ्ता चहल पहल होने लगी। फाता के कुछ रिश्तेदार और शरीके पहले ही आ गए थे और अब तक जो ना आ सके थे वो भी सवेरे सवेरे पहुंच गए।
جمیلہ نے پورے گاؤں کو تاجہ کے بیاہ میں شریک ہونے کا بلاوا دیا تھا۔ سورج اوپر چڑھ کر درختوں کی شاخوں کی آڑ سے جھلملانے لگا، ہر طرف سنہری دھوپ بکھرنے لگی، حویلی کی رونق اور گہما گہمی اور بڑھ گئی۔ عورتوں اور بچوں کے شوق اور بھڑکدار لباس سرما کی گہری بسنتی اور چمکدار دھوپ میں جگمگا رہے تھے۔ جمیلہ کی آنکھ کھل گئی، وہ جھٹ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شام کو تاجہ کی بارات آ رہی تھی۔ بارات کے پہنچنے سے پہلے اسے شادی کی تمام تیاری مکمل کرنا تھی۔ اس نے نہا دھو کر جلدی جلدی ناشتہ کیا، اونی شال اوڑھی، مہمان خانے میں پہنچی۔ نادر خاں اور جلیل وہاں موجود تھے اور اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جمیلہ نے دونوں کو اسکول کی جانب روانہ کیا۔ بارات کے ٹھہرنے کا بندوبست اسکول ہی میں کیا گیا تھا۔ دن ڈھلے چہل پہل اور بڑھ گئی۔ شام کا جھٹپٹا ہوتے ہی جگہ جگہ گیس کے ہنڈے اور پیٹرومیکس روشن کر دیے گئے۔ بارات کے پہنچنے کا وقت لمحہ بلمحہ قریب آتا جا رہا تھا۔ اپنا دکھ درد بھول کر جمیلہ سرگرمی سے ادھر ادھر گھومتی پھر رہی تھی۔ پڑچتی کے قریب نوجوان سہاگنیں اور اللہ دوشیزائیں چادریں تانے کھڑی تھیں۔ تاجہ کو تنی ہوئی چادروں کے پیچھے سرکنڈوں کی تیلیوں سے بنے ہوئے کھارے میں غسل کے لیے بٹھا دیا گیا تھا۔ میراسن اور نوجوان لڑکیوں نے ڈھولک کی تھاپ پر اونچی آواز سے گیت چھیڑا۔ بدل گئے کھارے نی بی بی آج ہوئی پرائی۔ نائن نے کھارے کے نیچے دیا روشن کر دیا۔ جمیلہ قریب ہی کھڑی تھی۔ دیے کی ہلکی ہلکی روشنی میں اس کے خوبصورت چہرے پر مسرت سے مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ آگے بڑھی، چادروں کے عقب میں پہنچی، جھکی اور مٹھی بھر ریزگاری جھلملاتے ہوئے دیے کے پاس نیک شگون کے طور پر رکھ دی۔ نائن نے ساری ریزگاری اٹھائی اور اپنی دھوتی کے ڈب میں رکھ لی۔ یہ اس کا حق تھا۔ نائن نے تاجہ کے میلے کچیلے مانجھے کے زرد کپڑے اتار کے ایک طرف رکھ دیے۔ اس نے ڈونگے میں گرم پانی بھر بھر کے تاجہ کے بدن پر ڈالا اور خوشبودار صابن سے مل مل کر اسے غسل دینے لگی۔ جب تک تاجہ نہاتی رہی، کھارا لہائی کی رسم کے مطابق پھاتاں 7 بار کھارے کے سامنے سے گزری۔ میراسن نے اونچی آواز سے گیت چھیڑا۔ کھارا چتر متر کھارا اڈیا، کھارے تو اتار ویر وڈیا۔ میراسن کے ساتھ آواز ملا کر نوجوان لڑکیاں اور عورتیں بھی گانے لگیں۔ پھاتاں بھی ان کے ساتھ گا رہی تھی۔ گاتے گاتے اس کی آواز بھر آ گئی، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ تاجہ غسل کر چکی تھی اور اس کا بھیگا ہوا بدن خشک کر کے چادر اوڑھا دی گئی تھی، مگر وہ کھارے میں بیٹھی رہی۔ اس کا کوئی بھائی نہ تھا جو نائن کو کھارا لہائی دیتا اور اس کا بازو تھام کر کھارے سے اٹھاتا۔ پھاتا اپنی بیٹی کی اس محرومی پر آنسو بہا رہی تھی۔ جمیلہ تڑپ کے پھاتا کے قریب پہنچی، تسلی دیتے ہوئے بولی، تو رو رہی ہے پھاتا؟ حد کر دی تو نے، چنتا نہ کر۔ اس نے سینے پر ہاتھ مارا۔ تاجہ کا کوئی ویر نہیں تو کیا ہوا، میں کھارا لہائی دوں گی۔ آنسو پہنچ، خوشی کے سمے اس طرح آنسو نہیں بہاتے۔ جمیلہ نے نائن کو کھارے لہائی کے 50 روپے دے دیے، مگر نائن اڑ گئی۔ وہ زیادہ ٹیک چاہتی تھی۔ ہنس کر بولی، ذمہ دارنی، میں نے کھارے لہائی میں تجھ سے تو منج لینی تھی۔ مج نہ دے پر اپنی شان دیکھ کر تو ٹیک دے۔ جمیلہ نے ہیل و حجت نہ کی، نائن کو 100 روپے اور دیے۔ خوشی سے نائن کی بانچیں کھل گئیں۔ جمیلہ نے چادر میں لپٹی سردی سے تھرتھراتی تاجہ کا بازو پکڑ کے اٹھایا اور سہارا دے کر کھارے سے نیچے اتارا۔ اپنی اونی شال کا پلو اس کے سر پر ڈالا۔ سہاگنوں اور مٹیاروں کے جھرمٹ میں تاجہ کو پڑچتی سے کمرے کی جانب لے گئی۔ تاجہ کے غسل کرنے سے کچے فرش کی جو مٹی گیلی ہو گئی تھی، اسے شگون کے طور پر اٹھا کر چھت پر پھینک دیا گیا۔ نائن بھی تاجہ کے ساتھ پڑچتی سے نکل کر کمرے میں پہنچی۔ اس نے سسرال سے آیا ہوا سرخ اور سنہری کاغذ کا سہاگ پڑا کھولا۔ اس میں آئینہ، کنگھی، مہندی، خوشبودار تیل، کاجل، زعفران، موتی، سندل اور سنگھار کی دوسری اشیاء موجود تھیں۔ نائن نے تاجہ کے سر کے بالوں کو اجلے کپڑے سے خشک کیا، تھوڑا سا تیل تاجہ کے سر میں ڈالا، کنگھی سے بکھرے ہوئے بالوں کو سنوارا، آنکھوں میں کاجل لگایا، ہونٹوں پر سرخی کی ہلکی ہلکی تہ جمائی، پیشانی کے بالائی حصے اور بالوں پر افشاں چھڑکی، سسرال سے آیا ہوا بری کا جھلملاتا ہوا سرخ جوڑا پہنایا۔
ناک کے سوراخ میں نتھ ڈالی، کانوں میں جھمکے پہنائے، گلے میں تختیاں ڈالی، ماتھے پر ٹیکا سجایا، کلائیوں میں چوڑیوں کے علاوہ کنگن پہنائے، پیروں میں جھانجھر ڈالی۔ تاجاں کو دلہن بنانے اور اس کا سنگھار کرنے میں نوجوان سہاگنیں اور دوشیزائیں نہایت ذوق و شوق کے ساتھ نائن کا ہاتھ بٹاتی رہیں۔ دلہن کا بناؤ سنگھار ہوتا رہا، ساتھ ساتھ پر ڈھولک پر شادی کے گیت بھی گونجتے رہے۔ کنگھے نی رنگ رتیے میری نازو سنگھاری، میں کی جانا باوری جا کے نائنا تو پوچھو۔ مہندی نی رنگ رتیے میری نازو سنگھاری، میں کی جانا باوری جا کے پساری تو پوچھو۔ دلیرے سرب سہاگنے میری نازو سنگھاری، میں کی جانا باوری جا کے سنیارے تو پوچھو۔ سنگھار کے بعد تاجاں کا چہرہ تر و تازہ گلاب کے مانند شگفتہ اور دلاویز نظر آ رہا تھا۔ گوٹا کیے لگے سرخ عروسی جوڑے میں زیورات سے سجی بنی وہ گردن جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ جمیلہ نے گھونگھٹ اٹھایا۔ تاجاں کا تابندہ چہرہ دیکھ کے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے تھوڑی اٹھا کے تاجاں کا چہرہ اوپر کیا اور بے اختیار اس کی پیشانی چوم لی۔ سنگھار کے گیت گونجتے رہے، کھنکتی ہنسی کی چھاگلیں بجتی رہیں۔ یکایک غلغلہ پڑا، جنج آ گئی، جنج آ گئی۔ نوجوان عورتیں، الڑ کنواریاں اور بچے برات دیکھنے دوڑے۔ برات گاؤں کی گلیوں سے گزر کر حویلی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ برات کے آگے ڈھول اور باجے بج رہے تھے، پٹاخے داغے جا رہے تھے، پھلجھڑیاں اور ماہتابیاں چھوڑی جا رہی تھیں۔ برات کے ساتھ گیس بتیاں روشن تھیں۔ ان کی تیز روشنی میں دولہا پھولوں کے زرتار صحرے میں چہرہ چھپائے گھوڑے پر سوار آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ پیچھے گھوڑوں، ٹانگوں اور ریڑوں پر سوار براتی تھے۔ نوجوانوں کی ایک ٹولی پیدل چل رہی تھی۔ وہ رک رک کر بھنگڑا ڈالتے اور کانوں پر ایک ہاتھ رکھ کر اونچی آواز سے تان لگاتے، کوئی ٹپا الاپتے۔ برات میں شامل عورتیں اور لڑکیاں سر سے سر ملا کر بیاہ کے گیت گا رہی تھیں۔ گاؤں کی عورتیں اور مٹیاریں چوہاروں اور چھتوں سے برات گزرتے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔ برات حویلی کے عین سامنے پہنچی تو منڈیروں کی آڑ سے جھانکتی ہوئی تاجاں کی سہیلیاں اور نوجوان رشتہ دار عورتیں تالیوں کی تھاپ پر ہنس ہنس کے سونی اور کامن گیت گانے لگیں، جن میں دولہا اور براتیوں پر پھبتیاں کسی جا رہی تھیں۔ چرکا کیوں ڈھکا لاڑیا وے چرکا کیوں ڈھکا، جلی سکنے پائی وے تیری ماں سکنی پائی دے، لاڑیاں کسوتریاں تیری ماں منجے تے موتریا، نک وڈیا وے تیری ماں منجے تے ہگیا۔ مگر براتی عورتوں اور لڑکیوں نے اس تانہ زنی پر نہ جوابی گیتوں کے ذریعے دلہن اور اس کے رشتہ داروں اور شریکوں کی دل آزاری کی کوشش کی اور نہ ہی کسی طرح کی جھنجھلاہٹ اور خفگی کا اظہار کیا۔ مسکراتی رہیں اور گیتوں کی تلخی اور استہزاء برداشت کرتی رہیں۔ دولہا کی ماں کا اشارہ ملتے ہی برات کے ساتھ آنے والی میراسن نے اونچی آواز سے ایک گیت چھیڑا۔ برات میں شامل لڑکیوں اور عورتوں نے بھی اس کے ساتھ گانا شروع کر دیا۔ اس گیت میں طنز اور تانہ زنی کے بجائے محبت کی حلاوت رچی ہوئی تھی۔ ہنس کے بلا دل ہو گیا رضا، ساڈا پردیسیاں دا راکھا اے خدا، ڈھول کی بجا ذرا ہنس کے بلا، لوکاں بے سمجھیاں دی جانے کی بلا، گولی ہاں میں تیری میرا جاندہ خدا، ماپے تیرے آپے پیے کرن گے نکاح۔ حویلی کی چھت پر کھڑی ہوئی لڑکیوں اور عورتوں نے یہ گیت سنا تو ان کی آوازیں مدھم پڑ گئیں، مگر یہ خاموشی زیادہ دیر نہیں رہی۔ دفتن قہقہے بلند ہوئے اور تالیاں بھی بجنے لگیں۔ دولہا کا ہنس ہنس کر اس طور خیر مقدم کیا گیا، کی کراں قرباں آج بنا تھی آیا مہماں۔ برات دھیرے دھیرے حویلی کے سامنے سے گزرتی ہوئی اسکول کے قریب پہنچی۔ وہاں برات کا خیر مقدم کرنے کے لیے رحیم داد پہلے سے موجود تھا۔ اس نے بڑھ کر براتیوں کا استقبال کیا، ایک ایک سے مصافحہ کیا، گلے ملا، خیریت پوچھی، دولہا کو مسند پر بٹھایا۔ مسند پر حویلی کے بڑے کمرے کا قالین بچھا تھا، آگے دریاں تھیں جن پر چاندنی کا فرش تھا۔ دولہا کے بیٹھتے ہی حویلی کے نائی نے اس کے منہ میں مصری کی ڈلی ڈالی اور دودھ پلایا۔ یہ پشکارا تھا۔
پشکارے کی رسم کے بعد براتیوں کے سامنے حقے تازہ کر کے رکھے گئے۔ سردی بڑھتی جا رہی تھی، ہوا بھی چل رہی تھی، مگر براتیوں کے لیے ہر کمرے میں انگیٹھی روشن تھی۔ رضائیوں کا بھی بندوبست تھا۔ کھانے کے بعد رات گئے تک رونق رہی۔ رحیم داد دولہا کے باپ اور رشتہ داروں کی خاطر مدارات کرتا رہا۔ اسکول کی عمارت میں گیس بتیوں کی تیز روشنی تھی اور ملی جلی آوازوں کا شور ہو رہا تھا۔ آدھی رات ہونے سے کچھ ہی دیر پہلے رحیم داد اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نادر خان اور جلیل کو مہمانوں کی دیکھ بھال پر لگا کر وہ حویلی میں چلا آیا اور چوکنا نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا ہوا زینے کے قریب پہنچ گیا۔ سیڑھیاں طے کی، جمیلہ کے کمرے کی جانب چلا، آہستہ سے دروازہ کھولا۔ کمرے میں لیمپ روشن تھا، مگر اس کی لو مدھم تھی۔ بستر پر جمیلہ کی بیٹی نینا لیٹی تھی، اس کے ساتھ لحاف میں دبکا ہوا گڈو بھی سو رہا تھا۔ ایک گوشے میں انگیٹھی رکھی تھی، اس کے قریب ہی چٹائی پر دوہر اوڑے حویلی کے ملازمہ تاراں بے خبر سو رہی تھی۔ کمرے میں جمیلہ نہیں تھی، مگر کچھ ہی دیر بعد کمرے کے باہر چھت پر آہٹ ابھری۔ رحیم داد چونکا، اس نے پلٹ کر دروازے کی جانب دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ آگے بڑھا، باہر نکلا، باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ کوہر کی گاڑھی گاڑھی دھند میں رحیم داد نے آنکھیں پھاڑ کر اس طرف دیکھا، لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ چاپ رفتہ رفتہ مدھم پڑ گئی اور خاموشی میں ڈوب گئی۔ رحیم داد دیر تک ہکا بکا کھڑا رہا، پھر نیچے اتر گیا اور اپنے کمرے میں جا کر بستر پر لیٹ گیا۔ وہ زیادہ دیر نہیں سو سکا۔ نکاح کے لیے فجر کی نماز کے بعد کا وقت مقرر ہوا تھا۔ اذان ہونے سے پہلے پہلے رحیم داد بیدار ہو چکا تھا۔ اس نے منہ ہاتھ دھویا اور کپڑے بدل کے جلدی جلدی اسکول کی عمارت میں پہنچ گیا۔ تمام باراتی جاگ رہے تھے، جو سو گئے تھے وہ بھی اب بیدار ہو چکے تھے۔ نکاح خواں وہ اپنے ساتھ لائے تھے۔ نماز کے بعد نکاح پڑھایا گیا۔ براتیوں کی جانب سے چھوارے اور مکھانے نچھاور کیے گئے۔ رحیم داد نے دولہا اور اس کے باپ کو مبارکباد دی اور گرم جوشی سے دولہا کو گلے لگایا۔ جمیلہ بھی نکاح کے وقت دوسری عورتوں کے ساتھ عروسی جوڑے میں ملبوس تاجاں کے قریب ہی بیٹھی تھی۔ ایجاب و قبول کا مرحلہ طے ہو گیا اور نکاح کی رسم مکمل ہو گئی تو جمیلہ نے آگے بڑھ کر تاجاں کو سینے سے چمٹا لیا۔ تاجاں رو رہی تھی۔ جمیلہ کی آنکھوں سے بھی آنسو ٹپک ٹپک کر رخساروں پر بکھرنے لگے۔ جمیلہ آنسو پونچھتی ہوئی اٹھی۔ فاتح نزدیک ہی کھڑی تھی، اس کی پلکیں بھی بھیگی ہوئی تھیں۔ اس نے جمیلہ کو اشارہ کیا اور دونوں آنگن میں پہنچ گئیں۔ فاتح حیران و پریشان نظر آ رہی تھی۔ جمیلہ کو بھی فکر ہوئی، لیکن اس نے تحمل کیا اور خاموش کھڑی رہی۔ فاتح ہچکچاتے ہوئے بولی، بہن جی برا نہ منا تو ایک گل پوچھوں؟ پوچھ، ضرور پوچھ۔ جمیلہ نے مسکرا کر اس کی حوصلہ افزائی کی۔ پر تو کچھ پریشان لگ رہی ہے۔ گل ہی ایسی ہے جی، فاتح بے قراری سے بولی۔ میں نے سنا ہے تو نے پرسوں رات پیراوالا میں احسان شاہ کے سامنے چودھری سے نکاح پڑھوا لیا۔ اس کی آواز اٹکنے لگی۔ مجھے تو شام ہی کو پتہ چل گیا تھا، میں تو سنتے ہی اچھمبے میں رہ گئی۔ بہن جی یہ سب ہوا کیسے؟ سمجھ نہیں آتی، تو سچ سچ بتا۔ جمیلہ کا چہرہ فق ہو گیا۔ اسے دکھ بھی ہوا اور غصہ بھی آیا کہ یہ راز رحیم داد یا نادر خان کے سوا کوئی اور افشا نہیں کر سکتا تھا۔ جمیلہ اپنا غم و غصہ فاتح پر ظاہر کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے خود کو سنبھالا اور فاتح سے صرف اتنا پوچھا، تجھے یہ بات کس نے بتائی؟ یہ بات تو سبھی کو معلوم ہے، براتیوں تک کو پتہ ہے۔ فاتح نے مطلع کیا۔ مجھ سے تو اس بارے میں تاجاں کی ساس بھی پوچھتی تھی۔ اس نے جمیلہ کا چہرہ غور سے دیکھا۔ کیا یہ سچ ہے بہن جی؟ ہاں فاتح، میں نے چودھری سے بیاہ کر لیا۔ جمیلہ انکار نہ کر سکی، لیکن اس نے فوراً بات بنائی۔ تجھے تو پتہ ہے تاجاں کے سسرال والوں نے جھگڑا ڈالا کہ میں رنڈ بیوہ ہوں، اس کارن تاجاں کے بیاہ میں نہیں بیٹھ سکتی۔ اس نے ہونٹوں پر زبردستی مسکراہٹ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ پر تاجاں تو میری دھی سمان ہے نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کے بیاہ میں نہ بیٹھوں؟ سو میں نے نکاح کر لیا، رنڈ نہیں رہی، سہاگن بن گئی۔ تو تاجاں کی ساس سے کہہ دینا
اب اسے میرے بارے میں کوئی گلہ نہیں رہا۔ فاتح اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر بھرائی ہوئی آواز میں بولی، بہن جی، میں تاجاں کی ماں ہوں، پر اس کے پیار میں تو مجھ سے بھی آگے نکل گئی۔ بہن جی، تو کتنی چنگی ہے، میرے پاس تیرے لیے دعا نکالنے کو بول نہیں رہے۔ وہ جمیلہ کے کندھے سے سر ٹکا کر رونے لگی۔ جمیلہ نے اس کی پیٹھ ہولے ہولے تھپ تھپائی۔ خوشی کے سمے تو رو رہی ہے فاتح؟ وہ زیر لب مسکرائی۔ اب یہ رونا رلانا چھوڑ، تو نے ابھی کئی کام کرنے ہیں۔ فاتح نے دوپٹے کے آنچل سے آنسو پونچھے اور جمیلہ کے ساتھ پھر تاجاں کے پاس پہنچ گئی۔ دونوں سب کچھ بھول بھال کر ایک بار پھر شادی کے ہنگاموں میں کھو گئیں۔ سورج چڑھ کر درختوں کی بلندی پر پہنچ گیا۔ حویلی کے سامنے میدان میں دیگیں چڑھی تھیں جن میں پلاؤ، زردہ اور قورمہ پک رہا تھا۔ ایک طرف بڑا سا تندور لگا تھا جس سے تندوریاں گرم گرم روٹی نکال رہا تھا۔ ہر طرف طرح طرح کے کھانوں کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ دوپہر کے کھانے پر بھی رحیم داد موجود تھا۔ وہ ہر براتی اور مہمان سے مسکرا مسکرا کر باتیں کر رہا تھا اور اصرار کر کر کے کھانا کھلا رہا تھا۔ اس کے رویے میں میزبان کے رکھ رکھاؤ کے ساتھ حویلی کے سربراہ کا تنتنا بھی جھلک رہا تھا۔ ہر کام اس کی نگرانی میں ہو رہا تھا۔ وہ اونچے ترے کی پگ سر پر رکھے آن بان سے کرسی پر بیٹھا احکام جاری کر رہا تھا۔ مرد کھانا کھا چکے تو رحیم داد نے نادر خان کو طلب کیا اور گردن اونچی کرتے ہوئے بولا، اب تو ذمہ دارنی کے پاس جا، اسے کہہ کہ زرانیوں کے لیے روٹی کا بندوبست کرے۔ نادر خان اس کی ہدایت پر فوراً حویلی کی جانب چلا گیا۔ جمیلہ پہلے ہی عورتوں کے لیے دسترخوان بچھا کر کھانا لگوا چکی تھی۔ وہ مہمانوں کے درمیان سرگرمی سے ادھر ادھر بھاگتی دوڑتی پھر رہی تھی۔ وہ بظاہر بہت مسرور اور شادماں نظر آ رہی تھی۔ مہمان کھانے سے فارغ ہوئے تو جمیلہ نے تاجاں، فاتح، جنت اور زینت کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے کچھ دیر بستر پر لیٹ کر آرام کیا۔ سورج مغرب کی سمت ڈھلکنے لگا تھا۔ دھوپ کی رنگت بدلتی جا رہی تھی۔ سائے بڑھنے اور پھیلنے لگے تھے۔ وہ جلد ہی اٹھ گئی۔ اس نے گرم پانی سے غسل کیا، بال خشک کیے، تھوڑا سا تیل ڈال کر اہتمام سے بال سنوارے، آنکھوں میں دمبالا کاجل لگایا، ہونٹوں پر سرخی کی ہلکی سی تہ جمائی، ماتھے پر جڑاؤ جھومر سجایا، کانوں میں مندرے پہنے، کلائیوں میں کنگن ڈالے، بائیں ہاتھ میں ہاتھی دانت کا منقش چوڑا پہنا، گہری نارنجی ریشمی شلوار اور اسی رنگ کی قمیص پہنی۔ قمیص کے گریبان اور آستینوں پر سبز اور سیاہ داغوں سے کشیدہ کاری کی گئی تھی۔ اس نے آئینے کے روبرو اپنے سنگھار کا جائزہ لیا اور سنہرے کنارے کی فیروزی شال اوڑھ لی۔ اس سج دھج سے وہ دلہن کے پاس پہنچی تو دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے محفل میں چاند اتر آیا ہو۔ اس کے شگفتہ اور تابندہ چہرے پر نظر نہیں ٹھہرتی تھی۔ وہ راج ہنس کی طرح گردن اٹھائے ہنستی مسکراتی چکا چوند پیدا کرتی مہمان عورتوں کے درمیان بیٹھ گئی۔ دن ڈھلے دولہا زنان خانے میں بلایا گیا۔ فاتح کے اصرار پر جمیلہ نے دولہا کو نیم گرم دودھ پلایا۔ فاتح نے مٹھائی کی تھالی بڑھا کے اس کے سامنے کر دی۔ جمیلہ نے مٹھائی کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور دولہا کی جانب ہاتھ بڑھایا، مسکرائی اور دلجوئی سے اسے مٹھائی کھلائی۔ سلامی میں 500 روپے اور ایک گھڑی دی۔ تاجاں کی رشتہ دار اور دوسری عورتوں نے بھی حسب توفیق سلامی دی۔ سلامی کے دوران تاجاں کی سہیلیاں اور دوسری مہمان لڑکیاں دولہا سے چھیڑ چھاڑ کرتی رہیں، اس سے طرح طرح سے پریشان کرتی رہیں۔ دولہا کی بہنیں سائے کی طرح اس کے ساتھ لگی ہوئی تھیں۔ انہوں نے اپنے دوپٹوں کے جھلملاتے آنچل سے اس کے سر پر سایہ کر رکھا تھا۔ چھیڑ چھاڑ جاری رہی، کہے گونجتے رہے۔ میراسن نے ڈھول پر تھاپ دی اور اونچی آواز سے ایک چھنڈ گیت شروع کیا۔ گیت کے بولوں میں بھی دولہا سے چھیڑ چھاڑ کی گئی تھی۔ چنڈیر آگے آئیے جائیے، چھنڈیر آگے ٹنگنا، ایک ویا کے لے چلے دوجا پتھے ٹنگنا۔ چھنڈیر اگے آئیے جائیے، چھنڈیر اگے کولا، پرہاں ہو کے بولو کڑیو، بنہرا پالیا رولا۔ دن اور ڈھل گیا، سائے طویل ہو گئے۔ رحیم داد دولہا کے باپ اور دوسرے براتیوں کو جہیز دکھائی کے لیے اپنے ہمراہ مہمان خانے میں لایا۔
यहाँ सहन में चारपाइयों पर जहेज के रंगीन चमकते हुए मलबूसात और दीगर साजो सामान सजा कर रखा गया था। बाराती जहेज से सजी हुई किसी चारपाई की जानिब बढ़ते तो ढोली गर्दन में पड़े हुए ढोल पर जोर से चोट लगाता। हवेली का मीरासी आगे बढ़कर हर सामान के बारे में बारातियों को बताता। बाराती बारी बारी हर चारपाई के करीब जाते। करीने से सजा सजाया जहेज दिलचस्पी और इश्तियाक से देखते। वो खासे मरूब नजर आ रहे थे। जमीला ने बड़े एहतमाम और लगन से जहेज तैयार किया था। जहेज बारातियों की तवक्को से ज़्यादा कीमती और शानदार था। वो हैरत से हाथ बढ़ाकर हर चीज़ एहतियात से छूते और मुस्कुराकर अपनी पसंद का इजहार करते। शाम का झुटपटा होते ही बारातियों की जानिब से रुखसती का तकाजा शुरू हुआ। उन्हें लगभग 8 मील का फासला तय करना था। अंधेरे के साथ सर्दी भी बढ़ती जा रही थी। सूरज की किरणें हवेली की मुंडेरों पर धुंधली पड़ती जा रही थी। शाम हौले हौले नीचे उतर रही थी। रुखसती के वक्त ताजा बिलक बिलक कर रोने लगी। हर चेहरा सोगवार हो गया। जमीला ताजा को तसल्ली देने लगी, मगर तसल्ली देते देते बेख्तियार खुद जमीला का दिल भर आया। उसने आंचल से आंसू पोंछे, ताजा को दोनों हाथों से संभाल कर खड़ा किया और सहारा देती हुई कमरे से निकलकर आंगन में पहुंची। बैरूनी दरवाजे की दहलीज पर डोली रखी थी। जमीला और दूसरी औरतें ताजा के हमरा डोली की जानिब बढ़ीं। फाता भी साथ साथ थी। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब रवां था। मिरासन ने रुखसती का गीत छेड़ दिया। ले चले बाबला ले चले, मैनू डोली पाकहार, बाबला ले चले, रख ले बाबला हुन दिहाड़े चार, हुन की बाबला तेरा दावा, वस पराई कुड़ा बाबला। मिरासन सोज भरी लय में मंडा गा रही थी। गीत के बोलों में ऐसा दर्द था, ऐसी कसक और चुभन थी कि हर शख्स तड़प उठा, हर आंख पुरनम हो गई। गीत के उतार चढ़ाव में वही हलचल थी जो दुल्हन बनकर हर दोशीसा के दिल में रुखसती के वक्त तरह तरह के खदशात और वसवसों में ढलकर मौजज़न होती है। ये उसके मचलते उमंडते और तड़पते एहसासात थे जो मुंढे के बोल बनकर इस तरह फरियाद कुना थे। बाबुल मेरी डोली लेकर कुहार जा रहे हैं, बाबुल मुझे चंद रोज़ के लिए अपने पास और रहने दे। देख बाबुल अब मुझ पर तेरा क्या दावा, मैं तो पराए देश की हो चुकी। ताजा ज़ारो कतार रो रही थी। जमीला की आंखों से भी झड़ी लग गई थी। उसके सुलगते अरमान सीने में धुआं बनकर उमड़ रहे थे, बादल बनकर बरस रहे थे। उसे अपने बाबुल के घर से दुल्हन बनकर इस तरह रुखसत होना नसीब नहीं हुआ था। बहुत दिन हुए उसने भी एक अल्लड़ दोशीज़ा की तरह दुल्हन बनने के ख्वाब देखे थे। उसके ख्वाब अधूरे ही रह गए। रुखसती के दर्द की कसक महसूस करने को उसे कभी मौका नहीं मिला। आज ताजा को रुखसत करते हुए वो उस दर्द की लिज्जत महसूस कर रही थी। मिरासन गा रही थी, ले चले बाबला ले चले, मैनू डोली पा कहार। डोली में सवार होने से पहले ताजा तड़प के जमीला के सीने से चिमट गई। जमीला उसे सीने से लगाए आंसू बहाती रही। सूरज कब का डूब चुका था, अंधेरा फैल गया था। गैस बत्तियां रोशन की गई थीं। जमीला ने ताजा के सर पर हाथ फेरा। फाता और दूसरी औरतों की मदद से ताजा को डोली में सवार कराया। मंडे के बोल ऊंचे और ऊंचे होते गए। मीरासन की आवाज़ का सोज फिजा में बिखरता जा रहा था। सरमा की कोहरालूद शब उदास और निढाल खड़ी थी। हर तरफ सिसकियां उभर रही थीं और आंखों से आंसू बरस रहे थे। कहारों ने डोली उठाई। बारात ढोल और बेन बाजे बजाती पटाखे छोड़ती रुखसत हो गई। ताजा अपने दूल्हा के साथ ससुराल चली गई। हवेली की चहल पहल मांद पड़ने लगी। खनकते कहकों के जल तरंग खामोश हो गए। कुछ मेहमान औरतें शाम ही को रुखसत हो गई थीं। जो ठहर गई थीं, जमीला उनके साथ कुछ देर बैठी रही। वो बहुत बुझी बुझी थी। उसने खाना भी नहीं खाया। वो खामोशी से उठी और मेहमान खाने से गुजरकर हवेली में पहुंची। रहीमदार दरवाजे पर मौजूद था। वो उसका इंतज़ार कर रहा था।
جمیلہ نے اشکالود نظروں سے اسے دیکھا، گردن جھکائی اور زینے کی سیڑھیاں طے کرتی ہوئی اوپر پہنچ گئی۔ وہ بہت شکستہ اور دل گرفتہ تھی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور نڈھال ہو کر بستر پر دراز ہو گئی۔ پہر رات گزر چکی تھی۔ حویلی پر گہرا سناٹا چھایا تھا۔ جمیلہ کمرے میں تنہا تھی اور ابھی تک جاگ رہی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ چرچراتا ہوا کھلا۔ جمیلہ نے حیرت سے دیکھا، رحیم داد دروازے پر کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی جمیلہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ رحیم داد مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور اطمینان سے جمیلہ کے قریب بستر پر بیٹھ گیا۔ کمرے میں کچھ دیر سکوت طاری رہا، پھر رحیم داد کی آواز ابھری، جمیلے۔ جمیلہ نے چونک کر رحیم داد کی جانب دیکھا۔ اس نے پہلی بار جمیلہ کو اس قدر بے تکلفی سے مخاطب کیا تھا۔ صرف اللہ بسایا مرحوم اسے پیار سے جمیلے کہتا تھا۔ کمرے میں سلگتی ہوئی انگیٹھی کی ہلکی ہلکی روشنی میں رحیم داد کی آنکھوں سے سرخی جھلک رہی تھی۔ ان میں ایسی تیز اور چبھتی ہوئی چمک تھی کہ وہ دم بخود رہ گئی۔ اس نے زبان سے ایک لفظ نہ نکالا۔ رحیم داد اس کے دل میں امڑتی ہوئی ہلچل سے بے نیاز زیر لب مسکراتا رہا۔ اس نے پیار جتانے کی کوشش کی، جمیلے، تو اتنی اداس اور پریشان کیوں ہے؟ ہاں چودھری، میں بہت نراش اور دکھی ہوں، جمیلہ نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا، میں بہت تھک گئی ہوں۔ تو نے خواہ مخواہ کی پریشانی مول لے رکھی ہے۔ اس نے ہلکا قہقہا لگایا، لگتا ہے جانے کب سے بیمار ہے۔ تو نے تاجہ کا بیاہ تو ایسی دھوم دھام سے کیا جیسے تیری اپنی دھی ہو۔ تو نے ٹھیک ہی سوچا، وہ میری دھی سمان ہے، جمیلہ نے دل گرفتہ ہو کر کہا۔ نہ اس کا پیو ہے، نہ ویر ہے، نہ کوئی بہن ہے، میرا بھی کوئی نہیں، میں اسے۔ رحیم داد اس کی بات کاٹ کر بولا، ایسا کیوں سوچتی ہے؟ تو مجھے اپنا نہیں سمجھتی؟ جمیلہ گم سم بیٹھی رہی۔ رحیم داد نے دلجوئی کی کوشش کی، لگتا ہے تجھے تاجہ سے بہت پیار ہے۔ جمیلہ نے ٹھنڈی سانس بھری۔ اس سے اتنا پیار نہ ہوتا تو میں احسان شاہ کی حویلی میں کیوں جاتی؟ اسے واپس لانے کے لیے تیری اور احسان شاہ کی ہر گل بات کیوں مان لیتی؟ پر چودھری، تو نے یہ ٹھیک نہیں کیا۔ رحیم داد نے اس کے لہجے کی تلخی اور کاٹ محسوس کی۔ آواز میں نرمی پیدا کرتے ہوئے بولا، جو ہونا تھا ہو گیا، اس کے بارے میں نہ سوچ، آگے کی سوچ۔ آگے کی کیا سوچنا؟ جمیلہ نے رحیم داد کی جانب دیکھے بغیر کہا، میں نے تو اسی حویلی میں رہنا ہے، تیری گھر والی ہی بن کے رہنا ہے۔ رحیم داد جھوم اٹھا، مگر اس نے اپنی وارفتگی کا اظہار نہیں کیا۔ نادم اور پشیمان ہونے کے انداز میں نظریں جھکا کر گویا ہوا، تیری ناراضی بالکل ٹھیک ہے، میں نے اس رات تجھے بہت دکھ پہنچایا، مجھے بھی اس کا دکھ ہے، تجھ سے بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ اس نے جمیلہ کے چہرے کو محبت بھری نظروں سے دیکھا، گہری سانس بھری اور چہرے پر افسردگی طاری کرنے کی کوشش کی۔ جمیلے، تو اتنی سوہنی ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ بس یہی جی کرتا ہے تو میرے سامنے بیٹھی رہے اور میں تجھے دیکھتا رہوں۔ وہ بہت جذباتی ہو گیا۔ اس نے جمیلہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی انگلیوں میں بھینچ لیا۔ جمیلہ نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑایا، مسکرائی اور گردن کو خم دے کر دیکھا۔ پیار ہی جتانا ہے تو آرام سے جتانا، آج مجھے نیند لگ رہی ہے، طبیعت بھی گڑبڑ ہے، تو بھی اپنے کمرے میں جا کر سو۔ نہیں، میں اب کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ بچوں کی طرح مچلنے لگا۔ جمیلہ کے رخسار پر ہولے سے چٹکی بھر کر بولا، میں تجھے اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا، تو بہت پریشان لگ رہی ہے۔ چودھری، ضد نہ کر، جمیلہ نے اسے پیار سے ڈانٹا۔ میں نے کہہ دیا نا کہ میری طبیعت آج ٹھیک نہیں، سر میں درد بھی ہے، تو آرام سے لیٹ جا۔ رحیم داد خوشامد پر اتر آیا، لا، میں تیرا سر دبا دوں، تو سو جائے گی تو میں چپ چاپ چلا جاؤں گا۔ مجھے تنگ نہ کر، اس دفعہ جمیلہ نے بیزاری سے کہا، اب تو جا، مجھے اس سمے اکیلا ہی چھوڑ دے، مجھے اکیلے ہی میں آرام ملے گا۔ اس نے تھیکی نظروں سے رحیم داد کو دیکھا، تو نے پہلے ہی کم گھاؤ لگائے ہیں، اب اور تنگ نہ کر۔
رحیم داد نے جمیلہ کے بدلے ہوئے تیور دیکھے تو نرم پڑ گیا۔ جیسی تیری مرضی، وہ روٹھنے کے انداز میں بولا۔ میرے یہاں ٹھہرنے سے تجھے تکلیف ہوتی ہے تو میں چلا جاتا ہوں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ برا نہ منا، جمیلہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی۔ سچ جان، میری طبیعت اس سمے ٹھیک نہیں، میں سویرے تیرے پاس آؤں گی۔ رحیم داد نے کچھ نہ کہا، منہ لٹکائے باہر چلا گیا۔ اس کے قدموں کی آہٹ جب سناٹے میں گھل مل کر ڈوب گئی تو جمیلہ بستر سے نیچے اتری، آگے بڑھی۔ اس نے دروازے کی زنجیر چڑھا دیا اور بستر پر لیٹ گئی۔ دوسرے روز وہ رحیم داد کے پاس نہیں گئی۔ اس نے سویرے ہی سویرے جلیل کو اپنے کمرے میں بلایا۔ جلیل ابھی تک اپنی بیوی زینت اور بچوں کے ساتھ حویلی میں ٹھہرا تھا۔ جمیلہ نے ایک خط دے کر جلیل کو نہال دین کے پاس شامار کے روانہ کر دیا۔ جلیل کے جانے کے تھوڑی دیر بعد وہ نیچے اتری اور سیدھی ان مہمانوں کے پاس چلی گئی جو تاجہ کے بیاہ میں شرکت کرنے آئے تھے۔ وہ تمام وقت انہی کے ساتھ رہی۔ دونوں وقت کا کھانا بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھایا اور رات گئے تک بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ جب اندھیرا بڑھ گیا اور ہر طرف خاموشی چھا گئی تو وہ زینت کے ہمراہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جلیل ابھی تک شامار کے سے واپس نہیں آیا تھا۔ رحیم داد اپنے کمرے میں بیٹھا جمیلہ کا انتظار کرتا رہا۔ اس کی مضطرب نظریں دالان میں کھلنے والے دروازے کی جانب بار بار اٹھ جاتی، لیکن دروازہ نہ کھلا۔ رحیم داد نے بھی جمیلہ کے کمرے کی جانب جانے سے خود کو روکے رکھا۔ ایک اور رات گزر گئی۔ دوپہر تک رحیم داد جمیلہ کے آنے کی آس میں کمرے میں ٹھہرا رہا اور آخر اکتا کر کھیتوں کی طرف چلا گیا۔ ادھر ادھر بیزاری سے گھومتا رہا۔ کچھ ہی دیر بعد واپس اپنے کمرے میں آیا، کھانا کھا کے تھکا ہوا سا بستر پر لیٹ گیا۔ شام کو وہ کمرے میں تنہا تھا۔ جمیلہ اس کے دروازے کے سامنے سے گزری۔ اس کے ہمراہ جلیل، زینت اور ان کے بچے تھے۔ وہ دیپال پور واپس جا رہے تھے۔ جمیلہ انہیں رخصت کرنے حویلی کے پھاٹک تک گئی۔ پھاٹک کے عین سامنے تانگا کھڑا تھا۔ جلیل بیوی بچوں کے ساتھ تانگے میں سوار ہو گیا۔ واپسی پر جمیلہ ایک بار پھر رحیم داد کے کمرے کے سامنے سے گزری۔ رحیم داد بے قرار ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اونچی آواز سے جمیلہ کو ٹوکا، جمیلے! وہ خاموشی سے کمرے میں داخل ہوئی اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ رحیم داد نے شکوہ کیا، تو کل سویرے آئی نہیں؟ میں رات کو بھی دیر تک تیرا انتظار کرتا رہا۔ تو مہمانوں کے پاس بیٹھی گلاں کرتی رہی، وہاں سے اٹھی تو ادھر نہیں آئی، زینت کے ساتھ سیدھی اوپر چلی گئی۔ جمیلہ خاموش بیٹھی رہی، مگر رحیم داد خاموش نہ رہا۔ لہجہ بدل کے قدرے مسکرایا، اب تو تجھے ویاہ کے چکروں سے چھٹی مل گئی۔ سوچتا ہوں سامان اوپر بھیج کر میں بھی تیرے پاس پہنچ جاؤں، یہاں تو اکیلے بہت جی گھبراتا ہے۔ تو پہلے بھی تو اسی کمرے میں اکیلا رہتا تھا، چند روز اور ٹھہر جا، پھر آ جانا، اب تجھے روک بھی کون سکتا ہے؟ سامان تو کل سویرے بھی پہنچ سکتا ہے۔ جمیلہ کی طرف سے حوصلہ افزائی ہوئی تو وہ اترانے لگا اور بے تکلفی سے بولا، میں تو آج تیرے ہی پاس رہوں گا، تیرے بنا اب مجھے نیند نہیں آتی۔ اس نے ایسی چبھتی ہوئی نگاہوں سے جمیلہ کی جانب دیکھا کہ اس کی نظریں جھک گئیں۔ رحیم داد بے قابو ہو گیا، سچ آج تو بہت سہنی لگ رہی ہے، دیکھ انکار نہ کرنا۔ جمیلہ نے نرمی سے انکار کر دیا، تجھے تو پتہ ہی ہے تاجہ آج ہی مکلاوے پر آئی ہے، وہ میرے ہی ساتھ ٹھہری ہے، تو نے اس کا بیاہ کر دیا اور بہت دھوم دھام سے کر دیا۔ رحیم داد نے برہمی کا اظہار کیا، اب مکلاوا شکلاوا چھوڑ، اس چکر میں زیادہ نہ پڑ، بہت ہو گیا۔ چودھری تو کیسی گلاں کر رہا ہے؟ جمیلہ نے کسی قدر ناز سے گردن کو ہلکا سا خم دے کر رحیم داد کی جانب دیکھا، جب اس کا بیاہ کیا ہے تو ساری ہی ریتی رسماں کرنی پڑیں گی، مکلاوا بھی کرنا پڑے گا، ایسا تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ رحیم داد تیوری پر بل ڈال کر تیز لہجے میں بولا، میں چاہتا ہوں اب یہ چکر ختم ہو جائے۔ ناراض نہ ہو، جمیلہ نے رسان سے کہا، 2-3 روز اور شانت رہے، تاجہ روز روز تو آنے سے رہی، اب وہ پرائے گھر کی ہو چکی ہے۔ تو نے تاجہ کے بہت لاڈ کر لیے، آگے جو ہونا ہے
فاتح سے کہے کہ وہ کرے، وہ اس کی ماں ہے، اس نے بھی تو کچھ کرنا چاہیے، تو نے ہر بات کا ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا۔ ٹھیک ہے، جیسا تو کہہ رہا ہے ویسا ہی ہوگا۔ جمیلہ اس دفعہ بھی نرمی سے بولی اور کھڑی ہو گئی۔ میں نے اب جانا ہے۔ چلی جانا، کچھ دیر اور ٹھہر جا، مجھے اب نہ روک۔ وہ آگے بڑھتی ہوئی بولی، مہمانوں میں میرا انتظار ہو رہا ہوگا، تو روٹی کھا اور سو جا۔ جمیلہ نے رحیم داد کو مزید بولنے کا موقع نہیں دیا۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ رحیم داد اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ 2 دن اور گزر جانے کے باوجود جمیلہ اس کے پاس نہیں آئی۔ تیسرے روز تاجہ اپنے دولہا کے ہمراہ چلی گئی۔ رحیم داد نے دوپہر کا کھانا کھایا اور اپنے کمرے ہی میں بیٹھا رہا، مگر زیادہ دیر کمرے میں نہ ٹھہر سکا، باہر نکل گیا۔ سپہر کو نہال دین آ گیا۔ رحیم داد اس وقت تک واپس حویلی میں نہیں آیا تھا۔ وہ ربیع کی فصلوں کی دیکھ بھال کی غرض سے کھیتوں کے درمیان گھوم رہا تھا۔ نادر خان لاہور گیا تھا۔ جمیلہ نے اس سے کچھ ایسی دوائیں منگوائی تھیں جو لاہور ہی میں مل سکتی تھیں۔ جمیلہ اپنے کمرے ہی میں تھی۔ اس نے نہال دین کو وہیں بلوا لیا۔ وہ اسے بہت عرصے سے جانتی تھی۔ اللہ وسایہ سے ملنے پہلے بھی نہال دین کئی بار حویلی میں آ چکا تھا، مگر اللہ وسایہ کے قتل کے بعد اس روز پہلی بار آیا تھا اور جمیلہ کے بلوانے پر آیا تھا۔ وہ جمیلہ کے پاس زیادہ دیر نہیں ٹھہرا، آدھ گھنٹے بعد نیچے اترا اور خاموشی سے چلا گیا۔ غروب آفتاب سے کچھ ہی دیر قبل رحیم داد اپنے کمرے میں واپس آیا۔ اس نے منہ ہاتھ دھو کر ایک پیالی گرم گرم چائے پی۔ شام ہو گئی۔ رحیم داد نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ اندھیرا گہرا ہوا تو اس نے جمیلہ کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ وہ کمرے سے باہر نکلنے ہی والا تھا کہ جمیلہ دروازہ کھول کر داخل ہوئی۔ وہ ہلکے گلابی رنگ کی قمیص اور شلوار پہنے ہوئے تھی۔ آنکھوں میں کاجل تھا، چہرے پر تابندگی اور نکھار تھا۔ وہ اس وقت بن سنور کر آئی تھی اور کچھ زیادہ ہی حسین اور دلربا لگ رہی تھی۔